کوئی شخص اگر یہ توقع رکھتا ہے نا کہ امت میں کسی قسم کا کوئی عقیدے کا یا فقہی مسائل میں اختلاف نہ رہے تو یہ انہونی بات ہے، ایک ایسی موہوم تمنا جو کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ ہم اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین میں دیکھتے ہیں عقیدوں کا اختلاف۔ حضرت عمر ابن عمر کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں نہیں سنتے، دونوں قرآن و حدیث سے استدلال کر رہے ہیں۔ فقہ کے مسائل میں آپ صرف ترمذی شریف ہی دیکھ لینا، حدیث لکھنے کے بعد وہ کہیں گے کہ بعض اصحاب نبی کا یہ مسلک ہے، بعض اصحاب نبی یہ کہتے ہیں۔ تو اس اختلاف کے بارے میں پریشان ہونا بالکل نادانوں والی بات ہے۔ اللہ نے علمی سطح لوگوں کی مختلف رکھی ہے، مزاج الگ الگ، کوئی شدت پسند ہے، کوئی آسانی چاہتا، اور معلومات کے ذرائع بھی مختلف ہیں۔ کسی کو کوئی بات پہنچی اللہ کے رسول علیہ السلام کی، کسی کو نہیں پہنچی۔ جن کو پہنچی ان کو بھی کسی کو اطمینان ہوا کہ یہ روایت صحیح ہے، دوسرے نے سمجھا نہیں، اس کے بیان کرنے والے جو ناقابل اعتماد ہیں۔ تو اختلاف بالکل فطری بات ہے۔ آپ اس کو ایک مثال سے سمجھیں کہ جیسے ایک درخت ہے نا، بہت بڑا تناور، اس کی کوئی شاخیں مشرق کی طرف چلی جاتی ہیں کہ مغرب کی طرف، تو اس اختلاف سے چیخنے کی ضرورت نہیں کہ وہ مشرق کو کیوں چلے گی، وہ مغرب کو کیوں چلے گی۔ یہ ایک بالکل نیچرل بات تھی کہ جن لوگوں نے دین سنا، ذہن کی سطح ان کی مختلف تھی، سمجھنے میں اختلاف ہو گئے۔ جب تک جڑ ایک ہے نا اور اس جڑ سے وہ ٹہنیاں جڑی ہوئی ہیں، اس وقت تک وہ ایک ہیں، واحد ہیں، کوئی بات نہیں ان میں اگر اختلاف ہو بھی جائے، شاخیں جدھر کو مرضی چلی جائیں، جڑ ایک ہونی چاہیے۔ اب جڑ جو دین کی ہے نا، جس پر الحمدللہ مشرق سے مغرب تک مسلمان سب کے سب متفق ہیں، دل بمحبوب حجازی بستائن دین جہت با یک دیگر پیوستان۔ ہم ہزار اختلاف کے بعد نسلیں الگ ہیں، زبانیں الگ الگ ہیں، علاقے جدے ہیں، خاندان جدے ہیں، مذہبی مسلک بھی جدے ہیں، مگر سب کا دل جو ہے نا محبوب حجازی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا ہوا۔ امت کا ایک فرد بھی نہیں جو حضور کی شخصیت کے بارے میں اختلاف کرے، وہ شیعہ ہے، وہ بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث، سب مانتے ہیں کہ اللہ کے پاک رسول سچے تھے، وہ جو کچھ اللہ کی طرف سے لے کر آئے برحق ہے، اور وہ آخری ہادی ہیں، ان کے بعد اب کسی ہادی کی ضرورت نہیں۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا دل بمحبوب حجازی بستہ، ہم سب نے محبوب حجازی کے ساتھ دل لگایا ہوا ہے، ذی جہت با یک دیگر پیوست۔ اس شے نے ہم ایک کیا ہوا ہے، یہ جڑ ہے جس کی وجہ سے ایک ہیں ہم، شاخیں ٹھیک ہے، کوئی ادھر کو چلی گئی کوئی ادھر کی، وہ بھی بدنیتی سے نہیں۔ یقین جانیں میں نے ساری عمر کے لوگوں کی کتابیں کھلائی، اصل کتابیں جناب عربی زبان میں، کہ یہ اسلام میں کیوں اتنے گروہ بنے ہوئے، بڑے بڑے ان میں متقی ہیں، ولی ہیں، تہجد گزار ہیں، نیک لوگ ہیں، کوئی لالچ نہیں ان کو دنیا کا، مگر کیا کرے، سب کے پاس حدیثیں ہیں، روایتیں ہیں۔ اب جھگڑا یہ ہے کہ اگر اللہ کے رسول علیہ السلام ہم میں موجود ہوتے، ہم آپ سے پوچھ لیتے، پھر انکار کوئی کرتا کافر ہو جاتا۔ اب ہمارے اور نبی علیہ السلام کے درمیان کتنے واسطے ہیں، میں نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، کچھ کہہ دیتے ہیں علماء کی یہ راوی ثقہ ہے، قابل اعتماد ہے، دوسرے کہتے ہیں یہ کذاب اور جھوٹا۔ تو جن کو اعتماد ہو جاتا کہ یہ روایت صحیح ہے وہ اس پر عمل کرتے ہیں، یہ سمجھ کر کے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ ان کی اس نیت کا انہیں اجر دے گا۔ دوسرے لوگ کہتے ہیں یار یہ روایت مستند نہیں، ثابت نہیں ہوتی، نبی علیہ السلام کی بات رد نہیں کر رہا ہے، راویوں پر اعتماد نہیں کر رہا ہے کہ یہ بیان کرنے والے جو ہے نا یہ قابل اعتماد نہیں ہے، علم والے لوگ ان سے واقف ہیں۔ میں خود اہل حدیث علماء جو اس دور میں ان کی بات کرتا ہوں کہ علامہ ناصر الدین البانی کہتے ہیں اللہ ان پر رحمت کرے کہ یہ روایت ضعیف ہے، اور ہمارے حافظ علی زئی صاحب کہتے ہیں نہیں یہ صحیح، کسی کو وہ صحیح کہتے ہیں دوسرا ضعیف کہتا۔ تو یہ علم کا اختلاف جو ہے اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، اس کو روک دینا بہت ظلم ہے، مگر تفریقاً بین المومنین اتنا جرم ہے، مسلمانوں کو ٹکڑے کرنا، اس اختلاف کی وجہ سے الگ الگ گروہ بنانے، مسجدیں الگ ہیں، نماز نہیں دوسروں کے ساتھ پڑھنا، کہ آپ دیکھتے ہیں سورہ توبہ میں مسجد بنائی لوگوں نے، اور نبی علیہ السلام سے کہا کہ حضور آپ اس کا افتتاح کر دیں۔ تو اللہ نے اس جرم کی وجہ سے کہ یہ تفریقاً بین المومنین، مسلمانوں کو ٹکڑے کرنے کے لیے یہ مسجد نہیں جلا دیا گیا اس کو۔ آپ نے کہا میں مدینہ میں بعد میں داخل ہوں گا، کچھ تبوک سے واپس آ رہا ہے، پہلے جا کر اس مسجد کو ویران کروں۔ اور اب کوئی آدمی جانتا بھی نہیں کہ وہ مسجد ضرار قباء کے پاس کہاں بنی تھی، نشان بٹھا دیا کہ مسجد نہیں، یہ بے ایمانوں کا اڈا کہ مسلمانوں کے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ تفریق بین المومن جرم ہے، اختلاف کوئی جرم نہیں، نہ کوئی روک سکتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے چلا آ رہا،
قرآن مجید کی آیتوں کی تفسیر میں اختلاف ہوا، فقہی مسائل میں ان کے فتوے الگ الگ ہوئے، سب کتابوں میں موجود ہیں۔ نہیں، ہم ان کو برا نہیں کہہ سکتے، سب کی نیتیں ٹھیک تھیں، ہم ترجیح دے سکتے ہیں کہ میرے علم کی حد تک یہ بات زیادہ وزنی ہے، آپ اس کو اختیار کریں، مگر کسی کو اسلام سے خارج کرنے جب جڑ سے جڑا ہوا نا، جڑیں تین ہے، سب سے بڑی جڑ تو خود رسول اللہ۔ اگر ایک شخص آپ کو نبی مانتا ہے آخری، ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے، گمراہ کہہ سکتے ہیں، اس کی بات غلط کہہ سکتے ہیں، جاہلیت کی بات ہو سکتی ہے، مگر جب تک وہ یہ سرحد پار نہیں کرتا کہ میں نہیں حضور کو نبی مانتا، کافر نہیں کہہ سکتے۔ آپ شکر ادا کریں کہ مشرق مغرب حضور کے پروانوں سے بھرا ہوا، کجا وہ نامراد جو آپ کی توہین کرتے ہیں، خاکے چھاپتے ہیں، کہاں وہ ملعون ہے، اور کہاں وہ ہیں شیعہ سنی بریلی جو آپ کے نام پر جانے دے رہے ہیں۔ یہ کیوں کافر ہے؟ کس وجہ سے کہا حضور کو ماننے سے انکار کیا؟ نبی علیہ السلام سے لوگوں کو جو کچھ پہنچا ہے وہ پہنچانے والوں نے مختلف انداز سے بتایا۔ جو پڑھتے نہیں نا، وہ اپنی جگہ مطمئن کنویں کی میڈک کہ ہمارے پاس ہی دین ہے، وہ پڑھیں تو پتہ چلے کہ دوسروں نے باقاعدہ حدیثیں لکھی ہیں، بڑے بڑے ان کے عالم ہیں، تہجد گزار ہیں، نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، کافر نہیں مرنا چاہتے، کریں کیا؟ جو مواد ملا وہ مختلف ہے، نبی علیہ السلام سے جو کوئی ملا اس کو ماننے میں سمجھنے میں لوگوں کا اختلاف ہو گیا، تو گھبرانے کی بات نہیں۔ جڑیں تین ہیں دین کی، عقیدے بہت ہم نے بنا لیے، تین عقیدے جو ہے نا مہات القائد، بس اسلام اس پر کھڑا، اللہ کو مانے کہ اس کائنات کا ایک بنانے والا اور اس کو چلا رہا، وہ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، یہ ایمان باللہ۔ اور دوسرا مانے کہ اس نے پیدا کرنے کے بعد ہمیں یوں ہی نہیں چھوڑ دیا کہ ٹانگ ٹوئیاں مارتے رہیں، شروع سے آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک رسولوں اور نبیوں کا ایک سلسلہ قائم کیا کہ لوگوں کو بتاؤ کہ اللہ ان باتوں میں راضی ہے، یہ نبوت ایمان برسالت۔ اور تیسرا ہے کہ یہ دنیا یوں ہی نہیں چلتی رہے گی یا یوں ہی ختم نہیں ہو جائے گی، ایک وقت آئے گا جب اللہ کی عدالت منعقد ہوگی، سب اس کے حضور پیش ہوں گے، زندگی بھر کی کمائی کا بدلہ انہیں ملے گا، اچھا یا برا، یہ ایمان بالآخرت۔ تین ہی عقیدے ہیں، جب تک کوئی شخص ان کا انکار نہیں کرتا وہ اسلام سے نہیں نکلتا، گمراہ ہو سکتا، غلط ہو سکتا، اس کی باتیں ہم اپنے علم سے جھوٹی کہہ سکتے ہیں، مگر وہ کافر نہیں ہو سکتا، اللہ کو مان رہا، رسول کو مان رہا، آخرت کو مان رہا، یہ اصول دین ہے۔ چلیں باقی شاخیں ہیں، شاخیں مشرق کو چلی جائیں مغرب کی، وہ علماء کا اپنا اپنا ذہن ہے، اختلاف ہے، ایک ہی بات کو سمجھنے میں کوئی کہتا ہے اس آیت کا یہ معنی، کوئی فرق اس میں خرابی نہیں، وہ ایمانداری سے سمجھتے ہیں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ سنت کے وکیل ہیں، اور انہوں نے اشعریوں کی طرف سے معتزلہ کا رد کیا، ان سے بڑھ کر کسی نے مناظرہ نہیں کیا اپنی تفسیر مفاتیح الغیب میں، مگر وہ بھی وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، جب اس آیت پر آیا ہے انہوں نے کہا یار امت کے جتنے بھی یہ گروہ ہیں نا، وہ معتزلہ یا ہمارے اشعری ہیں، سب جنت کے امیدوار ہیں اور اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اور اللہ نے انہیں عذاب دینے کا کیا کرنا، اور خود وکالت کی کہ معتزلہ کا ذہن، اب عقیدے میں اصل جھگڑا جو ہے نا معتزلہ اشعریوں کا، باقی جو ہے نا جتنے مرضی نام رکھ لیں، عقیدے میں بحث اعتزال کی اور اشعریت کی ہے، اشعری اہل سنت کے امام ہیں اور معتزلہ ان کے مقابل ہیں۔ تو امام راضی خود کہتے ہیں نکتے کی بات کہ یار اللہ تعالیٰ ایسا ہے غیر محدود اور لامترائی کہ اس کا بیان کرنے کے لیے لوگوں کے پاس الفاظ نہیں، اس لیے معتزلہ بیان کرنے پر آئے، انہوں نے اللہ کے عدل اور اس کے انصاف کو دیکھا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ بندوں سے گناہ کرائے اور بعد میں نے دوزخ میں بھیج دے، یہ جبر بالکل غلط ہے۔ یہ سنی جو کہتے ہیں نا کہ اللہ کراتا ہے سب کچھ، یہ بالکل غلط بات ہے، اس طرح تو اللہ عادل رحیم نہیں رہتا۔ تو وہ کہتے ہیں ان کی نظر، خود امام راضی کہہ رہے ہیں کہ معتزلہ کی نظر یار خدا کے عدل پر ہے، وہ عدل کو دیکھتے ہیں، اس لیے ان باتوں کو رد کرتے ہیں، تقدیر وغیرہ کو قدریہ ہو گیا۔ ہم سنی لوگ جو ہماری نظر اس کی سلطنت اور اقتدار پر ہے کہ اس کی حکومت ہے، اس کی بادشاہی میں اس کی مرضی کے خلاف کام کیسے ہو سکتا ہے، وہ بس ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو چاہتا ہوتا، ہم اس کی سلطنت کا بیان کرتے ہیں، عدل کا انکار نہیں کرتے، ہمارے ذہنوں پر غلبہ اس کی حکومت کا کہ وہ بادشاہ ہے، وہ بے بادشاہ کو کسی ملک میں جو چاہے ہوتا رہے، نہیں باخبر بھی ہے، روکنا چاہے روک بھی سکتا ہے، اس کے اذن سے ہوتا جو کچھ ہوتا ہے، راضی نہیں گناہ میں، مگر اس کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ خدا کی سلطنت کا بیان کرتے ہیں، معتزلہ عدل کا بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یار غلط کام کرائے تو پھر وہ عادل تو نہ ہوا، تو خود بیان کرتے ہیں کہ یہ دونوں گروہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور آیت پیش کرتے ہیں ربک الغنی ذو الرحمۃ، تیرا رب غنی ہے، اسے عذاب دے کر کیا فائدہ ہوگا، وہ سب پر رحمت کرے گا۔ اور اسی طرح آپ مسلک جو ہیں یہ فقہی
اس میں دیکھ لیں متشدد لوگ جو جی چاہے کہتے رہے. ہمارے ہاں بھی کئی لوگ کہتے ہیں جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں. اب امام ترمذی خود لکھتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا گروہ ہے متشددین کا جو کہتا ہے ورنہ فاتحہ پڑھنے والے پڑھتے رہیں نہ پڑھنے والے پڑھتے رہیں. یہ فتویٰ نہیں کسی نے دیا تھا کہ نماز نہیں. نماز سب کہتے تھے درست ہے. یہ تھا کوئی کہتے تھے پڑھ لینا بہتر ہے. متشددین کے ایک گروہ کا ذکر کیا, چھوٹا سا ٹولہ ہے جو کہتا ہے نماز نہیں. اب نبی علیہ السلام سے جو کچھ ہمیں ملا اور صحابہ کرام, میں نے بڑے بڑے حدیث علماء کی کتاب میں دیکھی بندیوں کی, جب فاتحہ پر لکھتے ہیں تو شروع میں لکھتے ہیں مقدمہ میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام 3 طرح کے تھے. ایک سورہ فاتحہ پڑھتے تھے ہر حال میں, بے شک امام جہری نماز پڑھائے یا آہستہ پڑھے. ان میں سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ تھے. آپ نے خود کہا کہ بے شک میں جہر سے پڑھوں, میرے پیچھے پڑھو. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ان کے تھے. نہ ان کے منہ میں آگ پڑے, بکواس کرتا جو کہتا فاتحہ پڑھنے والے کے منہ میں پتھر پڑے, جھوٹ بول. اور جو نہیں پڑھتے تھے ان میں کاتب وحی ہیں, حضرت زید بن ثابت ان کا منصب, قرآن وہ لکھتے تھے. ان کا امام مسلم لکھتے ہیں کہ وہ کسی نماز میں پیچھے قرآن نہیں پڑھتے. حضرت زید اتنے بڑے آدمی. اور زیادہ تعداد وہ تھی جو جہری نمازوں میں خاموش رہتے تھے, سری نمازوں میں فاتحہ بھی پڑھتے تھے, اپنی اپنی صورت بھی پڑھتے تھے. جب تک اب یہ تینوں میں سے کس کو کہو گے کہ اس کی نماز نہیں؟ کون ظالم ہے جو کہے گا رسول خدا کے صحابہ جو بے نماز مرے؟ آدمی کو حد کے اندر رہنا چاہیے. آپ کہہ دیں کہ میرے خیال میں یہ مسئلہ زیادہ بہتر ہے, بسم اللہ, مگر یہ کیوں کہتے ہیں کہ اس کی نماز نہیں؟ یہ فتویٰ دے کر آپ کن کی داڑیاں نوچ رہے ہیں؟ کتنے عظیم و شان امت کے بزرگ ہیں, ان کی توہین کر رہے ہیں. تو فقہی مسائل میں بھی میں نے ایک شخصیت کو دیکھا اور میں یہی عمل کرتا ہوں, میرا جو کچھ چاہتا بگاڑتا پھرے. حضرت سفیان ابن عیینہ اتنے بڑے امام ہیں, محدثین ان کے شاگرد ہیں. ان کا امام لکھتے ہیں بر التمہید میں کہ وہ کسی نماز میں رفع یدین کرتے تھے, کسی میں نہیں کرتے. دونوں عمل سنت. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے فعلوا مرۃ ترکوا مرہ, کبھی حضور یہ کام کرتے تھے کبھی چھوڑ دیتے. سنت غیر مقطع تھی. نہ یہ ہے کہ چھوڑا ہی نہیں اور نہ یہ ہے کہ بعد میں بند کر دیا تھا. یہ بند کرنے والے بھی جھوٹے ہیں. ہمارے اس ملک میں بڑے صغیر میں کوئی اتنا محقق اور اچھا عالم نہیں پیدا ہوا. مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ حنفی ہونے کے باوجود انہوں نے شرح بکایا کہ حاشیہ لکھا, عمدۃ رہا, ہدایات پر لکھا. اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی محطت جو تھی اس پر پورا حاشیہ تعلیق الموجد پورے انصاف سے انہوں نے لکھا کہ یار رفع یدین کرنا نہ کرنے سے زیادہ وزنی ہے, اس کی حدیثیں زیادہ ہیں, صحیح ہیں. ہمارے پاس ابن مسعود رضی کی ایک روایت ہے, وہ بھی حسن ہے, کچھ کہتے ہیں ضعیف ہے, مگر بعض صحابہ کرام نہیں کرتے تھے. اور ساتھ ہی لکھتے ہیں جو نسخ کا قول کہتے ہیں کہ یہ بند ہو گیا تھا, ان سے زیادہ جھوٹا کوئی نہیں. کوئی حرف نہیں دنیا میں کہ حضور نے کہہ دیا ہو کہ میں نے یہ چھوڑ دیا, چھوڑا کوئی نہیں. اہل حدیث اس پر آ جائیں کہ جو نہیں کرتا اس کی بھی نماز ٹھیک ہے, اور جو کرتے ہیں نہیں کرتے وہ کبھی کر بھی لیا. کہ میں نے سفیان ابن عیینہ کا حوالہ دیا کہ اتنا بڑا امام جو تھا نا, محدثین کا استاد, کسی نماز میں کر لیتا تھا کہ بھائی کینہ دل سے نکالو, حضور کی سنتیں سب پر عمل کرو. تو فقہی مسائل میں اختلاف بھی کوئی شک.